چنگیز خان اور چرواہے کی حکمت بھری بات۔ روایت ہے کہ جب چنگیز خان نے نیشاپور کو خون میں نہلا دیا اور شہر کو مٹی میں ملا دیا تو اس کے بعد وہ اپنی خوفناک فوج کے ساتھ ہمدان کی طرف روانہ ہوا۔ ہمدان کے لوگ ڈر کے مارے کانپنے لگے، چہرے پر خوف و ہراس اور ہر دل میں موت کا اندیشہ چھایا ہوا تھا۔ چنگیز خان نے حکم دیا کہ پورے شہر کو ایک وسیع میدان میں جمع کیا جائے۔ سب کو بلایا گیا۔ میدان میں خاموشی طاری ہو گئی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ چنگیز خان نے بلند آواز میں کہا، میں نے سنا ہے کہ ہمدان کے لوگ نہایت ہوشیار ہیں، عقل مند ہیں اور سمجھدار ہیں۔ تمہاری عقل مندی مشہور ہے۔ کہتے ہیں ہما دانی و ہیچ ندانی، یعنی سب کچھ جانتے ہو مگر پھر بھی کچھ نہیں جانتے۔ پھر چنگیز خان نے اعلان کیا، میں تم سے ایک سوال کروں گا، اگر جواب ٹھیک ٹھیک ہوا تو تم سب کو بخش دیا جائے گا، امان دے دی جائے گی، لیکن اگر جواب غلط ہوا تو یہ میدان تم سب کی قبریں بن جائے گا، تم سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ تمہاری قسمت کا فیصلہ یہی ایک جواب کرے گا۔ میدان میں موت جیسی خاموشی چھا گئی، لوگ کانپنے لگے۔ چنگیز خان نے نظریں گھمائی، پھر گرج کر پوچھا، کیا میں خدا کی طرف سے آیا ہوں یا اپنی مرضی سے؟ کسی کے پاس ہمت نہ تھی جواب دینے کی۔ علماء، دانشور اور بزرگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ سوال نہیں تھا بلکہ پورے شہر کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ ہر چہرہ پریشان، ہر آنکھ سوالی بنی ہوئی تھی۔ اور تب بھیڑ میں سے ایک سادہ سا چرواہا آگے بڑھا۔ نہ وہ عالم تھا نہ دانشور، لیکن اس کی آنکھوں میں بصیرت تھی۔ چنگیز خان نے اسے دیکھا اور کہا کہ میں جواب تجھ سے سنوں گا۔ جواب چرواہے نے بے خوفی سے چنگیز خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور کہا، نہ تو تم خدا کی طرف سے آئے ہو نہ تم اپنی مرضی سے آئے ہو، تمہیں تو ہمارے اعمال نے یہاں پہنچا دیا جب ہم نے عقل والوں کو نظر انداز کیا، علم والوں کو پیچھے دھکیلا، جاہلوں کو ساموادیوں کو، نالائقوں کو عزت دی، طاقت دی، قیادت دی، تو پھر تم جیسے ظالم کا آنا تو طے تھا۔ تم ہماری نادانی، بے انصافی اور بصیرت سے خالی قیادت کا نتیجہ ہو۔ میدان میں گہری خاموشی چھا گئی۔ چنگیز خان خاموش ہو گیا۔ شاید یہ سچائی اس کے دل تک اتر گئی اور پھر اس نے سب کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا، کسی کا خون نہ بہایا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ چنگیز خان جیسے فتنے آسمان سے نہیں اترتے، یہ قوموں کی اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ انصاف کو رون دیا جاتا ہے اور ظلم کیا جاتا ہے تو پھر چنگیز خان کی شکل میں قہر ضرور آتا ہے۔ مکافات عمل سے غافل نہ رہو، مکافات عمل سے غافل نہ رہو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آج بھی ہم نے عقل، علم، عدل اور سچائی کو نہ اپنایا تو چنگیز نئے ناموں، نئی صورتوں میں پھر لوٹ آئے گا۔ قومیں تلواروں سے نہیں بصیرت سے زندہ رہتی ہیں۔